بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مسعود عالم رضوی آپ کا میزبان اپنے پروگرام معروف پاکستانی کے ساتھ حاضر ہوں. آج کے ہمارے پروگرام کی مہمان ایک ایسی شخصیت جن کو کہ ایک بہت پاکستانی جانتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنا بڑی خدمات کی ہیں، لیکن جسے کہنا چاہیے کہ جس طریقے سے پبلک میں ان کا آنا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں، لیکن وہ خاموشی سے کام کرتی رہی ہیں اور ان کی اپنی ایک مقام اور حیثیت ہے اپنے کام کی وجہ سے، اور اپنے خاندان کی وجہ سے بھی ان کی ایک پہچان ہے جو ہر پاکستانی کو خبر ہے. میں بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور وہ آج کے پروگرام میں ہمارے سامنے ہیں. وہ ہیں بیرسٹر شاہدہ جمیل. آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں اس پروگرام میں. یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کی اپنی، جس طرح میں نے کہا کہ اپنی ایک شخصیت ہے اور ایک آپ خاندان کی ایک شخصیت جس کو آپ ریپرزینٹ کرتی ہیں، جس سے ہر پاکستانی اور فخر کرتا ہے اس بات پہ. میں شروع میں بس آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ سے اس پروگرام میں آپ کے بچپن کے حالات، آپ کی پیدائش کہاں پیدا ہوئی، اسکولنگ کہاں ہوئی، کالج، اس کے بعد یونیورسٹی، بعد میں بیرسٹری، اور بہت ساری ایک طویل لسٹ ہے جو آپ کے کنٹریبیوشنز ہیں جن میں آپ مصروف رہی ہیں، اور نہ صرف رہی ہیں بلکہ ابھی تک اس وقت بھی ماشاءاللہ آپ اتنی ایکٹیو ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسا لگتا ہے کہ آپ نکھرتی جا رہی ہیں. بالکل. تو میں نا اٹس اوور ٹو یو شاہدہ جمیل صاحبہ کہ آپ بتائیں اپنی فیملی کے بارے میں، اپنے بارے میں، تاکہ سب اس سے ذرا محظوظ ہوں. آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ موقع دیا یا دعوت دی. میں بہت بہت اعزاز ہے. میری پیدائش ہے کلکتے کی، جی. پاکستان سے بننے سے پہلے. تو یہ میں 1944 کی بات کر رہی ہوں. جی. تو پیدائش ہے اس میں. تو ہم لوگ کلکتے میں رہے، اور کلکتے کے میں نے جو کچھ دیکھنا تھا قتل و غارت کی میری نظر سے گزری، کیونکہ وہ بہت ہی سمجھیے کہ بہت ہی مشکل وقت تھا بنگال میں. جی. چاروں طرف کبھی بستیاں جل جاتی اور پھر لوگوں کو قتل کیا جاتا، مسلمانوں بستیوں پہ حملہ RSS کرتی تھی بہت زیادہ، اور اس کی وجہ سے سمجھیے کہ دنگا فساد جو چل پڑی تو ہماری زندگی اسی کے درمیان میں چلتی رہی. اسکول میری تھی لوریٹو ہاؤس میں، وہاں سے شروع کیا نرسری، اور پھر پریپ 1 اینڈ پریپ 2. اور اس وقت سمجھیے کہ جب پاکستان بنا تو ہم اس وقت کلکتے میں تھے، اور نانا آئے ہوئے تھے، کوشش کر رہے تھے کہ جو فسادات ہیں وہ کسی طریقے سے بند ہوں. اور وہ اور گاندھی جی. اس کا مطلب جب پاکستان بنا تو آپ 5 سال کی ہوں گے اس وقت؟ جی 47 میں. جی ہاں. ہاں تو نہیں 3 سال کی، 47 3 سال کے. تو 3 سال. مگر سب لوگ کہتے ہیں آپ کو یاد کیسے ہے؟ جی. مجھے اس لیے یاد ہے کہ میرے خیال میں خوشیاں بہت کم یاد رہتی ہیں، لیکن قتل و غارت بھولا نہیں جاتا، خوف بیٹھتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں. جی. جب وہ مہک جو ہے، گوشت جو جلتا ہے آگ میں، اس کی جو اپنی بو ہے، بدبو، وہ نہیں آسانی سے دماغ سے نکلتی. یہ چیزیں ہم نے بہت کچھ ہم اس سے گزرے ہیں. اور کیونکہ ابا جان امی جان ان علاقوں میں جا کے لوگوں کی مدد کرنا، پھر وہاں پہ ریلیف کیمپس، تو امی جان مجھے ساتھ لے کے جاتی تھی. تو باقی جو لوگ تھے، آنٹی سی وہ کہتی تھی کہ ان کو کیوں لے کے آئیں، کیونکہ خیمے ہیں، خیموں میں زخمی ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، زخمی حال میں ہے، کسی کے ہاتھ کٹی ہوئی ہے، کسی کے ناک کاٹ دیا، کسی کے پیٹ سے بچے کو حمل نکال دیا، ہزار قسم کی چیزیں تھیں. یہ جب ان ٹینٹ کے اندر تو نہیں گئی، مگر جہاں پہ ان کی ریکوری کا ہے وہاں پہ لے جانا
تو امی جان کھانا جو لنگر بنا ہوا تھا اس کو کھانا کہتے جا کے دو. تو نرسنگ کا جو تھا ان کے ساتھ جانا. تو جب یہ مسئلہ اٹھا کہ ان کو کیوں لے کے آ پا رہے, امی جان نے کہا کہ ہمارے سامنے کھڑے ہو, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ یہ یاد رکھے پاکستان کیسے بنا. ایسا نہ ہو کہ وقت آئے کہ لوگ کہیں ارے کچھ بھی نہیں ہوا. میں چاہتا ہوں کہ یہ کم از کم یہ دیکھے اپنی آنکھوں سے یہ بنا کیسے, کتنے لوگ زخمی ہیں اس وقت. تو جب اس ماحول میں پھر اسکول میں گئی, اسکول میں ہماری لوریٹو ہاؤس میں تھے, تو پھر 1950 میں ہم آئے, ساری کاغذات وغیرہ جو تھی وہ کر لی, پھر ہم واپس گئے کیونکہ بارڈر کھلا ہوا تھا 51 تک اکتوبر کے. تو پھر اتنی چیزیں سامان کر کے پھر دادی اماں کے پاس گئے لکھنؤ میں. میری دادی تھی لیڈی سلیمان, ڈاکٹر سر شاہ محمد سلیمان کی زوجہ تھی, تو وہ میری دادی. تو ان سے دادا کا انتقال ہو چکا تھا, تو پھر ان سے ملنے گئے لکھنؤ میں اور سب کو خدا حافظ کہنے کے لیے. اس وقت لیاقت علی خان صاحب کا سانحہ ہوا, جیسے اچانک 16 اکتوبر. جی. پھر ہم لوگ واپس آئے پھر ہمارے گھر میں حملہ ہونے والا تھا. تو جو چیزیں ہم نے سامان پیک کیا تھا, خبر چھڑی کہ ہم شاید گھر چھوڑ رہے ہیں, تو انہوں نے سوچا کہ ان کو یہیں سے جان میں سے مار دو. تو گھر پہ حملہ ہونے والا تھا, اس پہ بچ کے نکلے. تو لمبی کہانی کرتے کرتے ہم لوگ پہنچے کراچی. پھر کراچی میں سینٹ جوزفس میں نے داخلہ لیا. اور آپ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد؟ اکلوتی ہوں. اچھا. سب بڑے بڑے لوگ, سب نامور لوگ, اور میں اکلوتی چھوٹی لوگوں کے سب درمیان ان کی باتیں سننا. تو سمجھیے کہ بہت بڑا فائدہ ہے, بہت اثاثہ ہے وہ, کیونکہ ان کی باتیں سننا, ان کی سوچ سننا. ایک سب سیاست میں انوالو تھے, تو نتیجہ یہ ہے کہ کافی کچھ سمجھ میں آئی ان سے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. تو پھر آپ 1950-51 میں ہم نے ہاں یہاں آئے, پھر سینٹ جوزفس میں داخلہ ہوا. تو سینٹ جوزفس کی اسکول میں باقاعدہ وہاں سے ہم نے سینئر کیمبرج کیا. اس کے بعد گئے سینٹ جوزفس کالج میں, وہاں سے ہم نے گریجویشن کی. اور اس وقت فیصلہ تھا کہ میں وکیل بنوں گی, تو ہم نے ایس ایم لا کالج جوائن کیا سال تک. پھر ایک دم سے خبر ملی کہ برطانیہ میں وہ ہماری ڈگریز انکار کر رہے ہیں ماننے سے, کیونکہ وہ کہتے ہیں یہاں چیٹنگ کاپنگ بہت ہوتی ہے, جو لا ڈگریز نہیں ماننے تیار. تو 31 اکتوبر تک 31 اگست 1967 تک تھا وقت. تو ہم آخری ایک اور ہماری پاکستانی دوست تھی نسیم اکبر خان, نسیم اکبر اور میں, ہم دونوں لاسٹ پاکستانی تھے جن کو باقاعدہ آخری وہ ڈگریز مانی گئی. پھر 1 ستمبر سے بند ہو گیا, تو وی گاٹ ان. وہاں آپ گریز ان میں داخلہ ہوا, اور وہاں پہ ہے کہ آپ کے 4 انز ہیں, اور وہ 4 انز اپنے اپنے داخلے لیتے ہیں, مگر ان کی جو درس گاہ ہے وہ ایک مقامی جگہ کاؤنسل آف لیگل ایجوکیشن اس کو کہتے ہیں. تو ہم لوگ سب وہیں پہ جاتے تھے اور وہیں پہ پڑھتے تھے, اور وہیں سے ہمیں ایگزام میں بیٹھنا پڑتا تھا. تو پھر وہاں سے میں نے بار کیا, بار کرنے کے بعد ہم پاکستان آئے. آپ کے آپ نے جو کریئر ایز این ایڈوکیٹ جو ڈگری, جی ہاں, وہ آپ نے سندھ ہائی کورٹ سے شروع کیا؟ جی نہیں, جب یہاں پہ آئے تو اتنے میں ہمارے ہسبینڈ تھے, ہماری شادی ہوئی, ہم طالب علم تھے, مل لیے تھے وہاں, مگر شرط یہ تھا کہ جب تک والدین نہیں مانیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. تو جب ہم یہاں آئے تو ابا جی یعنی میرے سسر مجھے دیکھنے آئے, اور پھر امی اور ابا جان نے ان کو بھی دیکھا, ان کو باتیں ہوئیں اور طے ہو گئی بات. وہ بھی اردو دان تھے ابا جان کی طرح, تو دونوں بیٹھے 6 بجے سے لے کے 2 بجے رات ہو گئی شعر و شاعری میں. ہماری نسبت انہوں نے تسلیم کر لی. تو اس کے بعد ہماری شادی ہوئی. پھر ہم گئے صاحبال, چیچا وطنی میں تھے. جی ہاں, صاحبال مونٹگومری پرانے نام تھا. اس صاحبال میں گئے, وہاں پہ ہم رہے, اور وہاں سے ڈسٹرکٹ بار تھا. اس کے بعد ہم آئے ٹو ہائی کورٹ لاہور. جب لاہور میں آئے تب میں نے شروع کیا جانا, اور اس زمانے میں آپ اگر بار ہیں تو آپ ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں. اچھا. تو آخری وہی تھا, تو ہم ڈائریکٹ آ گئے ہائی کورٹ میں.
اور ہائی کورٹ میں آئے اور وہاں پہ سردار اقبال تھے چیف جسٹس، جی جی تو ان سے بہت اچھے تعلقات تھے ہمارے، تو وہاں پہ ہم نے پریکٹس کیا اور وہاں پڑھاتی بھی تھی لاہور لاء کالج میں، قانون اچھا پڑھاتے تھے ہم، جی جمیل بھی پڑھاتے تھے، میں بھی پڑھاتی تھی، اور اس طرح ہماری وکالت کی زندگی شروع ہوئی۔ پھر اس کے بعد جب ماشاءاللہ بچے آ گئے، پھر ہم ابا جان امی جان اس وقت کافی سمجھیے ابا جان بہت بیمار تھے، ان کو ذیابطیس تھی، پرابلمز ہوئی بہت زیادہ، تو پھر امی جان اکیلی اور میں اکلوتی، تو ابا جی نے پھر جمیل کو کہا کہ آپ ادھر جائیں، تو ہم لوگ دو یہاں پہ پہنچے، تو یہیں پہ بس گئے ایک دفعہ، پھر 2 بار تو نہیں جا سکتے، جی مگر امی جان ابا جان پیارے ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے 1980 میں، اور 2 سال کے اندر اندر امی جان بھی چلی گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی، تو ہم لوگ پھر اس کے بعد پھر واپس آنا لاہور بیکیم ٹو مچ، تو ہم نے پھر کراچی میں سندھ ہائی کورٹ میں اس جگہ میں آپ سے کہوں گا، جب آپ نے امی جان کا ذکر کیا تو وہ ان بیگم کے اختر، بارے میں بھی، بیگم اختر سلیمان جی ہاں، بہت بڑا نام، ان کے بارے میں بھی کچھ بتائیں، کہ آج کل کی جنریشن کو شاید ان کے بارے میں علم نہیں ہو، اور آپ سے پھر آپ کے نانا جان ان کے بارے میں بھی پوچھوں گا، آپ کے حوالے سے بھی، کہ ایک ہی حوالہ اس وقت ہے اس بڑے آدمی کے کو جاننے کے لیے، اور آپ کے دادا سر شاہ محمد سلیمان، محمد سلیمان، ان کے بارے میں، لیکن پہلے والدہ کے بارے میں والدہ، بتائیے۔ اصل میں جب ہم تھے کلکتے میں تو رائٹس کی وجہ سے امی جان ان کیا کہتے ہیں ریہیبلیٹیشن میں چلی گئی، کیونکہ سروردی اچھا فیملی کی یتیم خانہ بھی تھا، بہت سارے ادارے تھے ان کے، جی خواتین کے لیے بھی تھے، یتیم خانے بھی تھے، تو ان سب کو استعمال کیا کہ جو بچے یتیم ہو گئے ہیں فسادات میں تو ان کو لا کے یہاں رکھا جاتا، تو اچھا امیان ان کاموں میں لگ گئیں، اور لنگر کرنا جو زخمی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو جب یہ ریہیبلیٹیشن والنٹری ورک انہوں نے شروع کیا تو یہ ایک بہت اہم حصہ مسلم لیگ کی کام کا تھا، پارٹی کا بھی کام تھا، تو جتنے مسلمان تھے ان کو باقاعدہ ان کی مدد کرنا، تو اس میں ہندو بھی تھے، بعض دفعہ ان کی جی بھی ہاں، مدد کرنی پڑتی تھی، یہ نہیں کہ ارسپیکٹو، ارسپیکٹو، بالکل انسانیت کا مسئلہ ہے، جی ہاں، تو ایک تو وہ دیکھا، پھر وہاں سے امیان جب ہم آئے پاکستان کراچی میں، تو کراچی میں سیٹل ہوئے، تو یہاں پہ بھی بہت سی چیزوں کی کمی تھی، ہمارے مہاجر دبا کے آ رہے تھے، بڑے بڑے خیمے لگ گئے تھے، قائد اعظم نے ان کا خیال کیا، جب ہم میں آئی تو قائد اعظم کا بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، جی لیاقت صاحب بھی چلے گئے، تو جب ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ صورتحال اتنی زیادہ ضرورت ہے، تو پھر امیان والنٹری سوشل ورک میں آ گئی، اور 3-4 خواتین تھیں ان کی دوست، انہوں نے شروع کر دیا والنٹری کرنا، اور اس والنٹری سسٹم میں انہوں نے پہلے آشیانہ جو جی تھا یتیم بچوں کا، اس کے علاوہ انہوں نے قائم کیا سوسائٹی فار ریہیبلیٹیشن آف کرپلڈ، اس زمانے میں کرپلڈ چلڈرن کہتے تھے، جو جی اپاہج آپ بچے، جی ہاں جی ہاں، اب تو ہم ان کو اسپیشل بچے کہتے ہیں ان کو، جی ہاں وتھ پرسنز وتھ جی ہاں ڈسیبلٹیز، تو ان کے ادارہ انہوں نے کھڑا کیا، اس وقت کسی کے پاس نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد نشمن بنا کہ جو لڑکیاں بے گھر ہو جاتی ہیں، ان کے اور کوئی سہارا نہیں ہے، تو پھر وہاں تک آنا تو، یہ نشمن بھی آپ کی والدہ کا ہی جی ہاں کریڈٹ ہے؟ نشمن بھی، تو اس وقت تو چھائی بھی تھی یہاں پہ، اور گورنمنٹ کے ساتھ جو گروپ تھی اس میں شیریں رحمۃ اللہ تھی، تو یہ سب ایک دوستانہ انداز میں اس سارے ادارے کھڑے، خانم بیگم اصفہانی، قمر اصفہانی جی وہ بھی ساتھ تھیں، تو ایک کافی گروپ بن گیا ان کا، خواتین کا، اور بہت کام کیا گیا اس میں، تو اس میں نے امیان کو دیکھا ابھرتے، بالکل نامور ہو گئی، ویمنس ہاکی بھی چلا رہی ہیں، چیز جو کچھ کروانا ہے آپ کے سوشل ویلفیئر میں امیان کے پاس لوگ آتے تھے، تجویز پیش کرتے تھے، تو وہ پھر سمجھتی تھی کہ وہ کس سے بات کر کے کہاں سے کس طرح سے ان کا معاملہ طے ہو جائے، تو اس طرح سے اس وقت سوشل سروسز کوآرڈینیٹنگ کاؤنسل ہوتی تھی، اس کے اندر بھی وہ شامل تھی، تو بہت کام میں نے دیکھا ان کو ابتدائی طور پہ جی ہاں، کرتے ہوئے، بڑا جس انہوں کی نے وجہ نام، سے، اور اس میں شروع کیا اس کام کو محترمہ فاطمہ جناح نے، اچھا اصل میں شی از دا فرسٹ پرسن، پہلی خاتون ہے جنہوں نے اس کو قائم کیا، جب یہ قائم کیا تو سب لوگ ان کے ساتھ آ گئے، تو امیان بھی ان کے ساتھ کافی ان کی تعلقات تھے، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ چپ ہو گئی،
خاموشوں کے پیچھے ہٹ گئی, جی. دوسری عورتیں آ گئی, تو پھر وہ کام جاری رہا. اب اسٹیج پہ آپ سے میں ذکر نکلا والدہ کا, تو ان کے والد صاحب کا بھی حسین شہید سہروردی, جی بڑا ہاں. نام ہے اس ملک کے لیے, جی ہاں. احترام کی شخصیت ہیں. کوئی ان کی زندگی کچھ واقعہ جو آپ ایز اے گرینڈ ڈاٹر, او یس. اور اس کے بعد آپ کے دادا حضور, ان کا بھی کریں, پھر آپ کے کریئر پہ میں آتا ہوں واپس. اصل میں دادا جو تھے ہمارے, ابا جان امیان کی نسبت جب ہوئی تو لیڈی رحیم نے کیا, کیونکہ میری نانی کا انتقال ہو چکا تھا, تو میری پر نانی نے ان کی پرورش کی, امیان کی اور شہاب ماموں کی, دونوں. وہ بڑے تھے, امیان چھوٹے تھے. تو نسبت انہوں نے کروائی لیڈی سلیمان کے ساتھ مل کے. جب نسبت ہو گئی تو دادا ڈاکٹر سر شاہ محمد سلیمان تھے, وہ تھے الہ آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس. اس کے بعد ایلیویٹ ہوئے, فیڈرل کورٹ میں آئے. 4 ججز میں سے وہ ایک جج تھے, اور ساتھ ساتھ اس کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی تھے. تو 1940 تک ان کی حیات تھی, اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو پھر شادی ہوئی, اور پھر میں پیدا ہوئی, تو میں نے ان کو نہیں دیکھا, مگر دادی اماں ہماری زندگی میں لیڈی سلیمان وہ کافی ایک رول ان کا تھا. ہر وقت ہم لوگ سال میں 2 دفعہ کلکتے میں تھے, تو کلکتے سے ہم لکھنؤ آتے تھے, لکھنؤ سے واپس کلکتہ. تو ایک تو وہ میرا ددیال, دوسری طرف میرا ننیال 24 گھنٹے, کیونکہ ہم رہ رہے ہیں اکٹھا. وہی 40 تھیٹر روڈ میں ہم اوپر رہتے تھے, نانا نیچے. تو باقی آگے جا کے سہروردی ایونیو تھا, وہاں پہ باقی سہروردی کا خاندان وہاں پہ تھا. چھوٹی نانی بیگم اکرام اللہ کے والد وہاں حسان رہتے تھے. تو یہ پورا علاقہ جو تھا ہمارا آنا جانا ہوتا تھا. تو وہاں پہ میرے نانا جو تھے اس وقت مسلم لیگ, سہروردی خاندان تو سیاست میں تھا بنگال میں, مگر جب مسلم لیگ آئی معاملے میں 1937 کی الیکشنز کے معاملے میں, تو فرام 1930 راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز میں سارے گئے, مگر اس کے بعد ایک دم سے تھوڑا ڈھل گیا. پھر جب انہوں نے انڈیا ایکٹ آف 35 لے آئے, اس کے بعد الیکشنز اناؤنس ہوئی, تو ان الیکشنز کے لیے سب متحرک ہو گئے. تو نانا کی اپنی ایک, بہت سے لوگ کہتے ہیں سوراج پارٹی میں انہوں نے جوائن کیا, نہیں کیا. ان کی سہروردیز کی اپنی ایک اور الگ تنظیم تھی, وہ شروع ہوئی تھی فرام خلافت کمیٹی. اچھا. نانا تھے خلافت کمیٹی کے سیکرٹری کلکتے میں, اور خلافت کمیٹی یعنی مولانا محمد جوہر اور مولانا شوکت, ان سے ہمارا بہت زیادہ آنا جانا تھا گھر میں. تو جب انہوں نے یہ قائم کی, تو اس کے بعد جب خلافت تحریک ختم ہو گئی, جب ختم ہوئی تو اس کے بعد اس کو مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی بنایا. اچھا. اور وہ اصل میں بزنس ان کے ہاتھ میں تھی. تو ان کے چھوٹے بھائی جو تھے وہ مارننگ سٹار ایڈیٹر بنے ہوئے تھے اس کے. تو وہاں پہ مرزا احمد کی دوستی قائد اعظم سے بھی تھی, نانا سے بہت تھی. بزنس مین تھے, کلکتہ میں تو آنا جانا روز آنا, ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا. انہوں نے پھر نانا سے کہا کہ آپ اس مسلم لیگ کو مرج کریں انٹو مسلم لیگ, مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی مرج کر دیں, الحاق کریں. پھر جب قائد اعظم آئے تو پھر ان کی ملاقات ہوئی سب کی, مرزا صاحب وہاں بیٹھے تھے, نانا نے اگری کیا, اور وہ بن گیا مسلم لیگ. اب مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی خلافت تحریک مسلم انڈیپینڈنٹ پورے بنگال میں ان کی تنظیم تھی, وہ سب بن گئی مسلم لیگ. اچھا. تو گراس روٹس لیول جو ہے یہ آ جاتا ہے مسلم لیگ میں. بڑے بڑے تو بالکل شروع سے تھے, لیکن گراس روٹ لیول یہاں آتا ہے. ان کو بنا دیا گیا سیکرٹری بنگال مسلم لیگ, کیونکہ وہ سب کو جانتے تھے اور سب لوگ ان کو جانتے تھے. جب آپ تنظیم بچھاتے ہیں بساط اس کی, تو سب آپ کو جاننے لگتے ہیں. تو اس وجہ سے ہی بیکیم دا سیکرٹری آف دا مسلم لیگ. اکثر و بیشتر اس کو چھپایا جاتا ہے کہ نہیں وہ سیکرٹری نہیں تھے, کوئی اور تھے. ہی واز دا سیکرٹری آف دا مسلم لیگ. انہوں نے اپنے میموائرز میں بھی کہا ہے, اور دوسرے دستاویز میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ یس ہی واز دا سیکرٹری. تو وہاں پہ موبلائزیشن کرتے ہیں, مگر 1936 35 ذرا لیٹ ہے. 2 سال کے اندر کانگریس کا مقابلہ کرنا واز اے لٹل ڈفرنٹ. اور خاص طور سے آپ نے نام بدل لیا, بہت سے لوگ ذرا کنفیوز ہے, مسلم لیگ مسلم مل. تو وہاں پہ دیر واز اے پرابلم. اور پھر بھی ہم نے سویپ کیا ٹو اے لارج ڈگری مسلم سیٹس کو, اور اس کے ساتھ الحاق
کیونکہ نانا کی رشتہ داری بھی تھی اے کے فضل الحق صاحب سے، مولوی فضل الحق، تو یہ کولیشن بن گیا، مسلم لیگ منسٹری بن گئی. تو پہلی اور واحد مسلم لیگ منسٹری بنتی ہے بر صغیر میں، بنگال میں، اور بنگال سب سے بڑا صوبہ تھا پورے بر صغیر. اور یہاں پہ مرکز تھا، کیونکہ انگریز یہاں بیٹھے تھے، تو سیاست کا مرکز تھا، انٹلیکچوئلزم کا مرکز تھا، لٹریچر، سب چیز پورا مرکز تھا. یہاں پہ لوہا منوانا سمجھیے کہ بین الاقوامی سطح پہ اس کی تمام واہ واہ ہو گئی اور پہچان ہو گئی. اور آپ کے نانا سید سروری جی وہاں بنگال کے وزیر وہ بعد میں، بات اب کی، وہ یہ پارٹیشن سے کچھ دن پہلے کی بات. نہیں، پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ جب جنگ عظیم دوم آئی جی ہاں 39 میں، تو ساری منسٹریز ڈسبینڈ ہو گئی، چیف منسٹرز رہ گئے، اور ان کی وائس رائے نے وار کاؤنسل بنائی. اس کے اوپر قائد اعظم کو اتفاق نہیں تھا، کیونکہ وہ شرائط کے اوپر آنا چاہتے تھے. تو وہاں کچھ انبن ہوئی، تو فضل الحق صاحب چلے گئے، مسلم لیگ سے ہٹ گئے. اس میں پھر خواجہ ناظم الدین یہ سب کو بلایا، مگر وہاں پہ دور رہے جب تک کہ شرائط نہیں مانے گئے. اس کے بعد 1946 کی الیکشن آئی. اب جب 46 کی الیکشن آئی تو نانا نے پھر اس وقت تک تو انہوں نے پورا آرگنائز کر لیا، اور جب الیکشن میں گئے تو سمجھیے کہ کمر توڑ انداز میں ہم لوگ آئے. اور پھر نانا کی عادت تھی کہ وہ شیڈیولڈ کاسٹ ہے، ان سے بھی بہت اچھے تعلقات تھے ان کے. مسلم انڈیپینڈنٹ ممبر جو آئے ان سے انہوں نے بڑی کولیشن بنا دی تاکہ کانگریس بالکل ہلا نہ سکے. تو دس بیکیم دی میجورٹی اسمبلی اس میں ان دا بنگال اسمبلی. دوسرے علاقوں میں مسلم لیگ حکومتیں نہیں بن سکی، وہاں پہ اتنی مداخلت کی گئی اس طریقے سے، وہ فورس نہیں تھا، آرگنائزیشن نہیں تھی اتنی. حالانکہ ممدوٹ صاحب نے بہت کوشش کی پنجاب میں کرنے کی، ہی واز این آؤٹ اسٹینڈنگ پرسن، مگر پھر بھی وہ بہت زیادہ تنازع تھا. سندھ میں بھی نہیں تھا، فرنٹیئر میں تو آپ کو پتہ ہے کہ غفار خان صاحب تھے، اور بلوچستان تو کمشنر پروونس تھا. تو سارا لوڈ آیا بنگال میں، اور بنگال جو تھا کیونکہ وہ سینٹر آف فوکس تھا، تو وہاں پہ کرنا، اس میں پھر قائد اعظم نے تو چھوڑا نہیں. پھر اس کے بعد پھر مدراس، یو پی، تمام سے جو اسٹرینتھ ہے، اکیلے تو کوئی نہیں کچھ جیتتا، کچھ حاصل نہیں کرتا. یہ اجتماعی طاقت ہے، یہ ساری اجتماعی طاقت آپ کی جو آئی فرام بہت سے لوگ جو اب ہندوستان میں رہ گئے ہیں، یہ ان کا بھی ہاتھ ہے اس میں پاکستان بنانے کا. چاہے وہ مدراس کے ہوں، چاہے حیدرآباد کے ہوں، چاہے وہ کوچ بہار کے ہوں، چاہے ناگپور کے ہوں، چاہے یو پی کے ہوں، کہیں پر all of them have a hand in the creation of Pakistan. یہ تو سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے، اور اس کو چھپایا جاتا ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے. ان سب کا کردار ہے. اور پھر جب ہم لوگ یہاں آئے تو ہم نے پاکستان پہ بیعت کی. We are not مہاجرز، we are Pakistanis. ہمیں تو سکھایا گیا تھا کہ جب ہم آئے ہیں تو ہم پاکستانی ہیں، پاکستان پہ بیعت کی ہم نے، مہاجر نہیں ہے. مہاجر آتا ہے واپس جاتا ہے. رسول اللہ گئے مدینہ، مہاجرین تھے، مگر ان کا مقصد تھا کہ مکہ میں واپس آئیں گے اور مکہ کی فتح ہوئی. ہمارے لیے تو ہے کہ یہ وہ مرکز تھا. یہاں پہ ہمارا مرکز پاکستان تھا، چاہے وہ مغرب چاہے مشرق میں ہو. تو ہم جب یہاں آئے تو پاکستان تھا. یہ چیز جو ہم یہاں پہ پہنچے، پھر جو میں نے دیکھا کہ جو جدوجہد کی ہے لوگوں نے، کتنی کوشش، کچھ بھی نہیں تھا ہمارے اس علاقے میں. انگریزوں نے اس کو بالکل جیسے کہ بالکل بے منیمم، یعنی بالکل کم تر چیزیں، سڑکیں بھی صحیح نہیں تھیں. سندھ انٹیریئر کا حال برا تھا. پنجاب میں بھی ہم گئے، کچھ شہریں بہت اچھی تھیں، باقی بالکل مفصل ہے. آپ چلے جاتے فرنٹیئر میں، وہاں بھی برا حال. بلوچستان میں تو اس سے بھی بد. تو پاکستان بالکل ہی پیچھے کر کے انہوں نے ان مسلمان علاقوں کو رکھا تھا. تو نتیجہ یہ ہے کہ جس جوش سے سب لوگ نے کام کیا وہ میں نے دیکھا ہے. اس میں یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آج ہم سنتے ہیں وہ نہیں تھی. سب لوگ اکٹھا اٹھنا بیٹھنا سب کا تھا. اپنی اپنی کمپیٹیٹیو جس کو کہتے ہیں مقابلہ ہوتا رہا تھا، وہ الگ چیز ہے، لیکن سب اکٹھا، ان دی اینڈ سب اکٹھا ہو جا. اتنا کام ہوا سن 50 میں. اس کے بعد 50 کے بعد مارشل لاء آ گیا، اور پھر اس کے بعد جو شروع ہوتا ہے اس میں پوچھئے کہ جو چیزیں 50 میں کی گئیں اس کا جو پھل ملا، اس کی شہرت تو حاصل ہو گئی ان کو،
لیکن اس کے بعد انہوں نے کوئی بنیاد نہیں ڈالا اور معاملہ گھمبیر ہوتے ہوتے لڑائی شروع ہو گئی. نانا کو گرفتار کیا گیا. 1962 کی آئین نافذ ہو رہی تھی. نانا نے اس سے پہلے جتنے صوبے تھے 5 صوبے ان کو جمع کر کے انہوں نے وہاں کا نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ تیار کیا تھا. بلوچستان سے لیڈران آئے, فرنٹیئر سے لیڈران آئے, پنجاب کے لیڈران تھے, مشرقی پاکستان کے لیڈران تھے, سندھ سے, اور وہ بڑی بڑی ہستیاں ہمارے گھر لکھم ہاؤس میں تھیں. میں سمجھتی ہوں کہ مجھے شرف حاصل ہے اس کا, ان سب کی میں نے ان کو سب کو سلام کیا. بہت بڑے لوگ تھے, لیکن جس طرح سے ان کو ذلیل کیا گیا وہ بھی ہم نے دیکھا. اس کے بعد ان کو گرفتار کیا, گرفتار کر کے آئین آئی, سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا انہوں نے اس کراچی جیل میں, اور پروفیسر رشبک ولیمز کے کتاب سے لکھوا دیا کہ ان کو رکھا تھا ہاؤس اریسٹ میں. بالکل جھوٹ ہے. ان کو وہاں رکھا سولیٹری, وہ کٹیرا تھا جس میں مولانا جوہر علی جوہر جو تھے وہ وہاں پہ باقاعدہ محمد علی جوہر ان کو رکھا گیا تھا. وہاں پہ یقین مانی کچا, وہاں پہ آپ کو کیڑے مکوڑے سب نظر آئیں گے. ایک چھوٹی سی کٹیرا تھا, وہاں پہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اپنے خلا بیت الخلا کے, اور باقی صرف ایک چارپائی, دیٹس اٹ. اس میں ان کو رکھا. پھر مچھر کاٹے, یہ وہ ہم لوگ نے جالی والی لے کے آئے تاکہ کر لیں, مچھر ہم کو کسی طریقے سے تنگ نہ کرے. وہ بہت مشکل وقت تھا, پورا ایسٹ پاکستان سڑکوں پہ آ گیا اس دباؤ میں. اور وہاں پہ تھا ایک ہی نعرہ, آئین, یہی آئین 62 جو ہے اس کو جمہوری بناؤ. ٹھیک ہے, تم نے نافذ کر دیا, جمہوری بناؤ. 1 پوائنٹ پروگرام. جب نکلے ہیں تو ہجوم آیا, اور یہ نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ ماشاءاللہ بالکل اپنے پیر پہ کھڑی ہو گئی. اس میں پھر اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی. کیسے ہوئی آج تک ہمیں بہت سی باتیں ہیں جو ہم کہتے ہیں سیمز آڈ. خیر, طبیعت خراب ہوئی, اس کے بعد ان کو بیروت بھیجا گیا. بیروت جب پہنچے تو وہاں پہ ساری انہوں نے چیک اپ ویک اپ کی, سب ٹھیک تھا. پھر وہ گئے لندن چیک اپ کے لیے, وہاں سے واپس آئے, بیروت میں تھے, اور کسی نے ہمیں پیغام بھیجا کہ آپ ان سے کہیں کہ وہ واپس آ جائیں, ان کی جان خطرے میں ہے. یہ ہمیں بتایا گیا نومبر کے پہلے ہفتے میں. ہم نے کوشش کی نوابزادہ صاحب سے بات کرنے کی. نومبر کس سال میں؟ دس از 1963. تو نوابزادہ کو ہم نے فوراً اطلاع دی. نوابزادہ صاحب آئے اور ان کو ہم نے بھیجا کہ نانا کو اطلاع کر دیں اور وہ جلدی واپس آئیں. تو نوابزادہ گئے ان کے پاس, تو نانا نے وہاں پہ تصدیق کی کہ ہے کوئی شخص جو ہمیں شیڈو کر رہا ہے. اتنا ہم نے دیکھا ہے, جہاں میں جاتا ہوں وہ شیڈو بنا ہوا ہے. تو ہم ڈر گئے. تو خیر ہم نے کہا آپ واپس آئیں. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ 5 جنوری کو واپس آئیں گے, اور یہاں پہ مشہور ہو گیا کہ 4. لیکن ان کو جانا تھا ایک اور ٹیسٹ کے لیے ٹو سوئٹزرلینڈ, ان کے ڈاکٹر وہاں تھے. تو انہوں نے کہا آپ آ جائیں پھر چلے جائیں. تو انہوں نے وہاں پہ گئے اور انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, بٹوین 5 جنوری اور 5 دسمبر اور جنوری کے درمیان میں آ جاؤں. واپس آئے ہیں, اور اسی کی رات کو سمجھیے کہ اچانک ہم نے سنا کہ ان کے انتقال ہو گیا. جب میرے والد وہاں گئے, بات بڑی مشکل سے 5 دن 6 دن تک تو ہمیں موقع ہی نہیں ملا جانے کے لیے, کوئی جانے نہیں دے رہا ہے. تو وہاں پہ جب گئے تو وہاں پہ ابا جان کو پتہ چلا کہ باقاعدگی سے جو لڑکا اندر گیا تھا, تو اس نے کہا کہ میں گیا تو میں سانس نہیں لے سکتا, وہاں پہ کوئی عجیب سی بو تھی. تو جب میں سانس نہیں لے تو میں نے کھڑکیاں کھول دی. دیٹ واز رانگ, ہی شوڈ ہیو کم آؤٹ آف دا روم. اگر باہر نکل کے وہ بند رکھتے. تو انہوں نے وداؤٹ تھنکنگ, اس کو خیال نہیں آیا, اسے کھول دیا. تو جو اندر گیس تھا, ہی واز گیسڈ, وہ نکل گئی. اور اس نے اس کی کیفیت بتائی کہ اتنا تھا کہ دم گھٹ رہا تھا اس کا. بعد میں ہمیں اور بھی چیزیں معلوم ہوئیں, تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ ٹھیک ہے, جد و جہد میں ہر چیز ہوتی ہے, یہ بھی صحیح.
تو سمجھیے کہ وہ نام تھا ان کا حسین شہید سہروردی، تو اصل شہید بن گئے اس ساتھ میں۔ اب مسئلہ ہے ان کو واپس لانے کا، تاکہ یہاں پہ انہوں نے نصیحت کی تھی کہ ہم مغربی پاکستان میں ہمیں دفن کیا جائے۔ یہاں پہ مرکز بنا ہوا تھا کراچی، دارالخلافہ تھا، تو ظاہر ہے سینٹرل پوائنٹ تھا وہ، تو یہاں پہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اجازت نہیں ملی، تو پھر ہم نے ان کو مشرقی پاکستان میں ان کو دفنایا اور وہ وہاں دفن ہوئے۔ تو جب سوچتی ہوں تو وہ بہت بھاری وقت تھا۔ کہتے ہیں جہاں مٹی ہے وہیں پہ جانا پڑتا ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ سے پھر آپ کے کریئر میں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے یعنی بڑی ویرائٹی ہے، یعنی آپ گیسٹ لیکچرر بھی ہیں، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ میں جاتی رہتی ہیں آپ، قانون کے سلسلے میں جی یہ جتنی وہاں لیکچر دیتی ہوں میں جی سب قانون کے سلسلے میں، قانون، جی ہاں وہ سب سے۔ آئین اور قانون۔ دین آپ تھوڑا ذکر آپ نے تھوڑا کیا، فرسٹ لیڈی منسٹر آف کسی پروونشل گورنمنٹ میں آپ رہیں۔ پھر ایک دو چیزوں میں بڑا انٹرسٹ مجھے آپ سے پوچھنے کا کہ ایکسیس ٹو جسٹس کا ایک پروگرام جس کا فنڈ قائم ہوا، اس میں آپ نے بڑا ایکٹیولی کام کیا 2001 میں، اس پہ آپ نے کچھ بتائیے ہمیں۔ پھر آپ ورلڈ بینک کی کنسلٹنٹ رہیں فار کراچی پورٹ ٹرسٹ، اس کی بھی فنڈنگ کا یا اس کے بہتری کرنے کا، اور ہر ایک بڑا لمبا چیپٹر ہے اگر آپ سے بات کی جائے، لیکن آئی ووڈ لائک کہ آپ جتنا اس کو کنسائز کر سکیں۔ دین سم تھنگ آف انٹرسٹ از کہ آپ سندھ پبلک سیفٹی کمیشن کی ممبر بھی رہیں کوئی 3 یا 4 سال۔ 3 سال۔ اور پھر ایک چیز ہے جو بہت لوگوں کو نہیں پتہ، اس کے بارے میں شاید آپ زیادہ بتانا بھی نہ چاہیں گی، وہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی جی۔ بالکل۔ اینڈ دین یہ بھی سب کے لیے خبر ہوگی کہ آپ نے ہاکی سے بھی آپ تعلق رہا ہے، پاکستان ہاکی فیڈریشن کی آپ وائس پریزیڈنٹ رہی، لیکن ویمنز ونگ کی۔ جی ہاں، پریزیڈنٹ تھی ویمنز ونگ کی۔ پریزیڈنٹ جی، بعد میں جب بیگم پروین عاطف وہاں سے ہٹی، اس کے بعد پھر اچھا کچھ ایک اور خاتون آئی، اس کے بعد میں آئی۔ تو یہ ایک پروفائل تھا جس میں جہاں جہاں آپ کچھ کہنا چاہتی ضرور کہتی ہیں، کچھ تو وقت کا حساب بھی لگا کے بھی ہم دیکھتے ہیں۔ کچھ تو اپنی وجہ سے کیونکہ قانون دان تھی، جی ہاں، اور کچھ ہوئی امیان کی وجہ سے کیونکہ جب انہوں نے چھوڑا تو مجھے اس کو سنبھالنا ان کا پڑا۔ انتقال کب ہوا؟ امیان کا 82 میں، اکتوبر 2 تاریخ 82 1982 جی، 2 اکتوبر۔ تو نتیجہ ہے کہ اس میں ہوا یہ کہ بیکاز آئی واز ڈوئنگ آل دس لا، قانون کر رہی تھی، تو قانون دان ہونے میں تو میں پڑھاتی تھی ایس ایم لا کالج میں، تو ایک جگہ تھے تو وہاں پہ ذکر ہو رہا تھا ڈرافٹنگ کے مسئلے کا، کس طرح بناتے ہیں قانون، تو وہاں پہ کچھ ورلڈ بینک کے لوگ تھے، انہوں نے پھر مجھ سے رابطہ کیا اور نے کہا کہ آپ انٹرسٹڈ ہوں گی کرنے میں؟ میں نے کہا بالکل۔ تو پھر اس کے بعد مجھے انہوں نے باقاعدہ ایز کنسلٹنٹ لیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کراچی پورٹ ہمارے لیے، ہم نے سوچا کہ نہایت اہم ہے، اور بات پھیل رہی تھی کہ جی کراچی پورٹ کو ہم بیکار ہو گیا ہے، فلانا ہو گیا ہے، کہیں اور بنانا چاہیے، تو ہم خائف تھے کہ ایک بنی بنائی چیز جی آپ جا کے پھر سے انویسٹمنٹ کریں تو یہ تو ویسٹ آف منی ہو جاتا ہے، یہ ضائع کرنے کی بات ہے پاکستان کے اثاثوں کو۔ تو ہم نے کہا کہ ہم کرتے ہیں، بہت کام اس میں کیا۔ تو اس وقت خالد میر صاحب تھے، ایڈمن خان میر، جی تو وہاں پہ ہم نے رپورٹ بنائی، ایک باہر سے کنسلٹنٹ آئے، ان سے میں نے ٹیم اپ کیا، دونوں نے باقاعدہ جیمز مکال، اور انہوں نے بہت بڑے بڑے پورٹس انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ بہت سی ترامیم کر کے ان کو بہتر بنایا تھا، ایڈن میں بنایا تھا، روٹرڈیم میں بنایا تھا، بہت سے بڑے بڑے نام ہوئے تھے۔ تو ان کے ساتھ مل کے مجھے بھی بہت سی چیزیں میں نے سیکھی، اور پھر ہم نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کی سیکیورٹی بہت نازک ہے، تو وہاں پورٹ سیکیورٹی فورس پہلی دفعہ قائم ہوا، اسے قانون اس سے پہلے نہیں تھی یہ پورٹ سیکورٹی، نہیں تھی، واچ اینڈ وارڈ تھا، واچ اینڈ وارڈ بالکل معمولی سے بیچارے تھے، چوکیداروں کی طرح، جی ہاں، اور آپ کے پاس اتنے قیمتی کاغو پڑا ہوا ہے، تو ہمیں ڈر تھا کہ ٹیررزم آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے تو کسی دن یہ ٹیررسٹ اٹیک نہ ہو جائے، بالکل ایزی ٹارگیٹس، تو بہت سی سیکیورٹی ایشوز، تو ہم نے پھر اس کو کیا، اور وہ پھر اللہ کا شکر ہے قائم ہوا۔
لیکن جب وہ چلے گئے اس کے بعد جب ہمارے مشرف صاحب کے زمانے میں ہم چلے گئے ٹو اسلام آباد، تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ کام بالکل رکا ہوا ہے، اور ہماری جو رپورٹس ہیں غائب ہو گئی، غائب ہو گئی. غائب ہو گئی، 33 رپورٹس غائب ہو گئی. اچھا چلیے، ہمارے پاس اپنی کاپیز تھیں. تو اس وقت تھے جنرل جاوید اشرف قاضی، ہی واز منسٹر آف کمیونیکیشنز کے منسٹر تھے. تو میں نے ان سے بات کی، وہ چونکے، انہوں نے کہا یہ کیا چیز کی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ ہم نے رپورٹ بنائی ہے. تو انہوں نے کہا مجھے دو. تو میں نے ان کو کاپی دی، ایک 4-5 کاپیاں میری پڑی تھی، میں نے دی. پڑھ کے انہوں نے مجھے بلایا، انہوں نے کہا ایڈمرل حیات سے بات کریں گے، کیونکہ ایڈمرل حیات بن گئے تھے چیئرمین کے. اس کے بعد میں وہاں گئی، وہاں پہ ہم نے اس کو دیکھا، اس کے مطابق پھر ساری چیزیں ایڈمرل حیات، مشرف صاحب، جاوید اشرف قاضی اور میں، ہم لوگ سب نے مل کے انپٹس ڈالی اور کرتے کراتے. پھر اس کے بعد میرے بیٹے نے باقاعدہ ان کا پورٹ سیکورٹی فورس کا انہوں نے ان کا قانون بنایا. اس کے بعد پھر میں نے اس کی جب منسٹر ختم ہو گئی رولز بنائے. تو ہمارا ان نسبت کراچی پورٹ سے کافی تھا کہ معاملہ حالات ذرا بہتر ہیں، کیونکہ وہاں پہ بہت سے مسئلے ہیں. اس کے بعد اتنے میں جب بنی منسٹر فیڈرل میں، تو ہماری عدالتوں میں بہت زیادہ شکایتیں تھیں کیونکہ حالات بہت خراب تھے. میں منسٹر بنی جب سندھ کی لاء کی، تو میں گئی سکھر میں، ہم گئے ججز سے ملنے کے لیے جو ڈسٹرکٹ کورٹس میں ہوتے ہیں. تو ان کے پاس جب گئی، ان کے بہت نامور شخصیت تھے، تو ہم ان کے پاس جب جا کے بیٹھے تو میں حیران تھی کہ اچانک فائلز رکھے ہوئے تھے تو ایک انڈا گرا، چھپ کر کے جو آئی ہم یہ آفس میں جی. تو ہم نے اوپر جب دیکھا تو دیکھا کہ چھت انگریزوں کا بنا ہے پرانا، تو چھت تھوڑا سا ٹوٹا تھا، تو وہاں سے چڑیوں نے گھونسلہ بنا لیا تھا، تو ان کا انڈا گرا. مجھے اتنی شرم آئی کہ کیا ہم کن حالات میں ان کو رکھ رہے ہیں، کیسے ہم انصاف ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ چیز میں نے ان سب سے وعدہ کیا تھا، خاص طور سے چیف جسٹس وجیہ الدین احمد صاحب سے، کہ جس دن مجھے موقع ملا میں کوشش کروں گی. تو جب گئی تو یہ ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام ADB والے آ رہے تھے خدا حافظ کہنے کے لیے، کیونکہ پاکستان میں دلچسپی نہیں تھی اس میں. ADB ایشین ڈیولپمنٹ بینک والے، میں چپٹ لیا، میں نے کہا کہ اس کو مجھے بتائیے. انہوں نے پھر ریڈو کیا، ہم نے بیٹھ کے اس کو اور بڑھایا، کرتے کراتے 6 مہینے کے اندر بڑی پیکج بن گئی، اور پھر ہم اس کو لے کے آئے گریٹ. اپنے جوڈیشری کے لیے، سبارڈنیٹ جوڈیشری کے لیے. دوسرا آپ یہ بھی بتائیں کہ وہ جب ذکر میں نے کیا سندھ پبلک سب وہ تھا کیونکہ وہ آرڈر پبلک پولیس آرڈر آیا 2002 کا. تو انہوں نے پھر مجھے فون کیا سندھ گورنمنٹ نے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس میں شامل ہوں ایز سندھ کی. ہم نے کہا سیفٹی کمیشن میں آ جاؤں گی، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا اس کو، مگر میں دیکھنا چاہ رہی تھی اس کی کارکردگی کیسے، کہاں ٹکراؤ ہوتی ہے عدالت کے ساتھ، کیونکہ میں نے شروع سے شک کیا تھا کہ اس میں گڑبڑ ہو سکتی. تو اس کو ہم نے بہت سی چیزیں شناخت کی، اور اس وقت کافی سمجھے کہ ہم نے کام اس میں کیا. کام کر کے پھر 3 سال ختم ہو گئے، ہم چلے آئے، کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی آ گئی، وہ اپنے لوگ کو لا رہے تھے، ہم لوگ پیچھے ہٹ گئے. اچھا، لیکن وہ آپ کے ہوتے ہوئے ذوالفقار مرزا صاحب تھے اس زمانے میں، انہوں نے بہت عمدہ ذوالفقار مرزا، جی اچھا ذوالفقار مرزا واز دین آئی تھنک ہوم منسٹر تھے اس وقت. جی ہاں، ہوم منسٹر تھے. انہوں نے بہت دلچسپی لگائی، اس کو سے بڑے ہمارے اچھے میننگ فل کیا کہتے ہیں ڈسکشنز ہوئی، اور اچھا وقت گزرا. مگر اس کے بعد پھر وہ پارٹی کے زور ہوتا ہے سب چیز، تو ہم لوگ پیچھے ہٹ گئے، اور پھر دوسرے لوگ آ گئے اس کے اندر. رائٹ. اور ٹریک 2 ڈپلومیسی کے بارے میں کچھ؟ ٹریک 2 ڈپلومیسی ہوئی، میں گئی تھی امریکہ، ایک انٹرنیشنل وزٹر لیڈرشپ پروگرام تھا، وہ سیاست پہ تھا، آئین کے اوپر. تو جب واپس آئی تو سب لوگوں نے کہا کہ آپ اتنی باتیں وہاں میں نے کی تھی کہ آپ اس ٹریک 2 میں کیوں نہیں آتی. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کر سکتے ہیں. تو اس زمانے میں جنرل عمر تھے اور نیاز نائک صاحب پاکستان کی طرف سے، دوسرے طرف سے تھے جنرل چبر اور سندر جی. تو ایک میٹنگ ہوئی تھی اسلام آباد میں، اس میں ہم لوگ سب شامل تھے. جب یہ الگ ہو گئے تو پھر ان لوگ نے جا کے ایک راجستھان میں ایک قلعہ تھا، اس کو کہتے ہیں نیمرانہ قلعہ، تو وہاں بیٹھ کے انہوں نے اس کو طے کیا کہ کس طرح سے کریں گے.
اور وہاں پہ ڈسکشن ہوئی, وہیں پہ اگریمنٹ ہوئی. تو اس وجہ سے اس کو نیم رانا انیشیٹو کہتے ہیں, انڈیا پیس ڈائلاگ, انڈیا پاکستان ڈائلاگ فار پیس. یہ اسی فورٹ کے نام سے ہاں, اس کو منسوب پھر اس پہ ڈال دیا. جی. تو نتیجہ یہ ہے کہ پھر ہم لوگ سب جاتے تھے. بیسٹ شاہدہ, میں آپ سے جیسا آپ نے ذکر کیا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ وفاقی حکومت میں وزیر رہیں, اور ایک پیریڈ تھا 2001 سے 2002, اور اس کے بعد جو کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ آیا تھا, میاں محمد سومرو صاحب وزیر اعظم تھے نگراں. اس دو وزارتوں کے ٹائم میں کوئی ایسی بات, کوئی ایسا واقعہ جو آپ شیئر کرنا چاہیں ناظرین کے ساتھ, جو دلچسپ بھی ہو, اور مطلب جو آپ کو زبردست واقع ہو چکے ہیں اس میں. ایک تو تھا کہ جب ہم آئے فیڈرل میں, سب سے پہلے مجھے مشرف صاحب نے کہا, انہوں نے کہا یہ قانون ہے جو 1912 سے ابھی تک چلا جا رہا ہے, 1912 کا, وہ ہے لونسی ایکٹ, یعنی پاگل سے وہ تعلق رکھتا ہے. تو اس کو خدا کے لیے 1912 کی ہے, اس کو ماڈرنائز کریں, اس سے بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کو لیا اور ہم نے شروع کیا. تو ایک پوری گروپ تھی ڈاکٹرز کی اسلام آباد میں, انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا کیونکہ مشرف صاحب نے ان کو کہہ دیا. انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا, انہوں نے کہا کہ آپ اس کو کر رہی ہیں؟ میں نے کہا ہاں. مگر میں نے کہا میں اکیلے کیسے کروں گی, کیونکہ اس میں میڈیکل ایشوز ہیں, آپ کی میڈیکل پرابلمس, تو وہ آپ ڈاکٹرز ہیں, آپ مجھے بتا سکتے ہیں, میں اس کے مطابق ہم لوگ کر لیں گے اس کو. تو میں نے بہت سارے باہر کی دنیا کے جو نمونے تھے اس معاملے کے, میں نے ان کو پڑھا. اس میں برطانیہ کا بہترین تھا ایک ایکٹ, مینٹل ہیلتھ کے نام سے. یہ آپ ذرا بتائیں, تھوڑا انٹرجیکٹ کر رہا ہوں کہ اس لونسی ایکٹ میں جو مشرف نے آپ سے کہا, کیا چیز وہ کہہ رہے تھے کہ بہت پرانی ہو گئی ہے, یا اس کو لونسی ایکٹ کا نام تھا, جو قانون تھا اس کو کہتے ہیں, اس کا نام تھا لونسی ایکٹ 1912. اس میں کیا چیز ایسی تھی جو کہ اس میں آپ کسی سے بغیر پوچھے ہوئے, کسی کا آپ کو دستخط نہیں, کوئی ڈاکٹر کا نہیں, آپ نے اٹھایا. اور خاص طور سے یہ ہو رہا تھا جہاں وڈیرے نہیں چاہتے ہیں زمین پہ قبضہ کرنا, یتیم ہو گئی لڑکی, اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ وہ پاگل ہے, یا لڑکے کو ڈکلیئر کر دیا پاگل, ان کو جیل میں ڈال دیا, زمین پہ قبضہ. تو اس قسم کی زیادتیاں بہت ہو رہی تھیں. تو انڈر دیٹ ایکٹ تو مس یوز ہے, اور پرانے زمانے کا تھا, اس میں کوئی سیف گارڈز نہیں تھی. تو گیدو بندر اس کے تحت چلتا تھا. اور باہر سے ایک بین الاقوامی کانفرنس ہونے والی تھی. تو جب وہ کانفرنس والے آ رہے تھے, تو میں نے ان سے کہا, میں نے پڑھ لیا, پڑھ کے میں نے کہا یہ ہم ڈھانچہ آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں. انہوں نے اس کو دیکھا, چیزیں انہوں نے ترمیم کی, اور انہوں نے کہا میڈم اس کو ٹھیک کر دیں, یہ چیز چاہیے, یہ چیز چاہیے تھی. تو ہم نے اس کو کوشش کیا کرنے. وہاں پہ حاکم صاحب تھے ہمارے, وہ ڈرافٹر ہماری لا منسٹری میں, وہ بھی زبردست شخصیت تھے بیوروکریسی کے, انہوں نے بھی ہم سے تو ہم لوگ ایک گروپ بن گئے. اچھا, اب یہ مسئلہ ہے کیا, مشرف صاحب نے کہا تھا کہ 5 بجے دفتر بند, تو سٹاف نہیں, کچھ نہیں. تو ہم نے کیا کہ اپنے منسٹر ہاؤس کے اندر ہم نے سب کو بلا لیا, کیونکہ وہاں تو 24 گھنٹے کر سکتے. اور ہم لوگ بیٹھتے تھے 6 بجے سے لے کے 2 بجے صبح, 3 بجے صبح تک. 5 دن ہم نے یہ کیا. اور بین الاقوامی جو تھے ڈیلیگیٹس, وہ بھی آ گئے ڈاکٹرز. اور جو بیٹھ کے, جو اس وقت میں سوچ رہی تھی کہ پاکستان میں اگر ہم چاہیں تو کیا نہیں کر سکتے, اس کو بنا کے, اس کو سیٹ کر کے, اس کو پاس کروا کے ہم نے بھیجا ٹو مشرف صاحب, انہوں نے اس کو قانون بنا کے نافذ کر دیا. آج بھی وہ مینٹل ہیلتھ ایکٹ, کتنی 6 گوئیاں ہوئی, یہ وہ ہوا, مگر آج انہوں نے خاموشی سے اس کو تسلیم کیا. It is there on the statute book. It's there on the statute book. اور اس کو آپ کسی بھی کچھ کر لیں, آپ نہیں ہٹا سکتے. اور اس سے آپ کو یہ دو سوچ کے بڑی. ایک اور جو واقعہ ہوا, جب میں لا منسٹری میں تھی, تو آخری 6 مہینے میں مشرف صاحب نے کیا کہ مجھے انوائرمنٹ میں ڈال دیا. اور انوائرمنٹ سے مجھے کچھ نہیں پتا, منسٹر آف انوائرمنٹ جانا تھا ہمیں سمٹ میں ساؤتھ افریقہ. تو وہ چاہ رہے تھے کہ وہاں پہ جا کے پریزنٹیشن کریں, تو ہمیں بہت سی چیزیں تیار کرنی تھی. اس میں ہمارا رپورٹ نامکمل تھا, چیزیں مکمل, بہت ساری چیزیں تھیں. تو ہم نے سب چیز کو تیار کر کے ہم نے بنایا. اور آپ کو میں بتاؤں کہ میری انوائرمنٹ منسٹری
सेक्शन ऑफिसर, प्यून से लेके, सेक्शन ऑफिसर से लेके, हमारे ड्राइवर से लेके सेक्रेटरी तक, जावेद जफर साहब, हम लोग बैठते थे ज़मीन पे, और जो हमने काम किया और जो मैंने देखा, जो उनकी सलाहियतें देखी, और जो हमारे लोग थे, कोई टफ्ट यूनिवर्सिटी का, कोई किसी, इन सबको बाकायदा साइडलाइन किया हुआ था। अच्छा, इन सबको मैं बैठ के जो हमने चीज़ें बना के तैयार करके हम जो गए हैं समिट में, आपको हैरत होगी, हमारी पैम्फलेट्स थी पता नहीं कितनी, 30-40 हज़ार की, और बहुत डांट पड़ी कि क्यों बनाया इतना। वहाँ हम बचे 2 दिन में गायब। लोगों ने उठा के पाकिस्तान से, हमने कहा एक पेज का पैम्फलेट बनाएंगे ताकि किसी के लिए वज़न नहीं बनेगा, तो लोग जल्दी जल्दी उठाएंगे। एक पेजेस की पैम्फलेट धड़ाधड़ उठी गई। हिंगोल के ऊपर हमने किया, हमने आपके इसमें हलेजी जो हमारा है उसके ऊपर हमने किया, उसमें वो तस्वीर है हमने उस पर लगाई जिसमें मछेरा जो है बहुत बड़ा कुंडा है उसके ऊपर करके वो मच्छी पकड़ रहा है। अच्छा। ये आप सेंसेशन बन गया। हालेजी लेक की बात करें। हालेजी लेक की, सॉरी हालेजी, सॉरी मैं बली, हालेजी लेक। तो हालेजी लेक की जब हमने बात की तो वहाँ पे उन्होंने ये तो वहाँ पे शोर मच गया इस पे कि ये क्या चीज़ है, दिस इज न्यू फॉर्म ऑफ फिशिंग। मैंने कहा ये बहुत पुराना अंदाज है उसका। तो दे लव टू सी दीज थिंग्स, कल्चर होता है उसका चीज़। तो चीज़ें हमने जाके वहाँ पे दिखाई। हिंगोल की जो मड वॉल्केनोस थी उनकी तस्वीर मैंने ली थी ऊपर हवाई जहाज से, तो वो भी हमने लगा दी। तो इट बिकेम अ सेंसेशन। हमने पानी के सिलसिले में किया, हमने बहुत कुछ किया, और इसमें हमारी पूरी मिनिस्ट्री और जो बैठ के उन्होंने साथ दिया मेरा, मैं आज तक नहीं भूल सकती। अच्छा, बैरिस्टर शाहिदा जमील, अब हम अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। मैं सिर्फ आपका ये सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि आप 7 या 8 साल की उम्र में पाकिस्तान में पेरेंट्स के साथ माइग्रेट करके आई, और उसके बाद जो भी तालीम जो सारा हमने कवर किया और इस उम्र को आप पहुँच गई हैं, और उसमें बड़े से अचीवमेंट्स भी होंगे, तो आप ओवरऑल आपके डिसअपॉइंटमेंट्स आपके ज़्यादा हैं या आपके अचीवमेंट ज़्यादा हैं, और हैं तो वो हाउ डू यू लुक एट देम, एंड व्हाट वुड बी द मैसेज, योर मैसेज अचीवमेंट्स हैं, टू दी अचीवमेंट्स हैं, अचीवमेंट्स हैं इस लिहाज से कि जिस वक्त हम थे उस वक्त वो कामयाबी से नाफिज हो गया। बहुत सी चीज़ें कराची पोर्ट में तब्दील हुई, बहुत हम खुश हैं उसके बारे में, मगर अभी भी बहुत काम अभी भी बाकी है। लेकिन साथ साथ उसके समझिए कि जो हमने किया, मेंटल हेल्थ एक्ट हुआ, उसके अलावा फिर एंटी टेररिज्म एक्ट आए, सारी चीज़ें, इनकी हमने चीज़ें देखी। उस वक्त हम कामयाब थे, नाफिज हो गया। अफसोस इस बात का है कि जब हम चले गए तो उन सारी चीज़ों को, एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम भी तब्दील हुआ, छोटे छोटे तरामीम कर करके उसकी जो इफादियत थी, समझिए कि वो बहुत हद तक उसको नुकसान पहुंचाया। तो एक अजीब चीज़ हमें नज़र आती है कि आप करते ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पे माहौल ये है कि जो अगर अच्छा भी करेंगे तो जल्दी से उसको निपटा दो और उसको ख़त्म करो, ताकि पाकिस्तान जो है दिन ब दिन गंभीर हाल में आगे जाए। तो इन हालात में मैं जो देखती हूँ वो है कि हमारी उम्मीद है हमारे नौजवान, हमारी यूथ जो है उसके ऊपर मुझे बहुत उस पर एतमाद है। जब मैं पढ़ाती हूँ उनको और मैं चीज़ समझाती हूँ, जिस तरह से उनका रिस्पॉन्स आता है, समझिए मेरा दिल बड़ा हो जाता है। यहाँ पे अगर मेरा दिल एक हद तक रूठा, समझिए कि यहाँ पे आने से इन बच्चों के साथ मेरा दिल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि बच्चों के अंदर जो जोश जज्बा, और वो जब चीज़ समझने लगते हैं, जो चीज़ें उनको नहीं बताई गई उसके अंदर वो इंटरेक्ट करते हैं, उनको समझ आने लगती है, तो समझिए कि हमारा तेज़ पाकिस्तानी जो है मुझे नज़र आने लगता है, जो वो पाकिस्तानी जज्बे से ये मुल्क में बहुत कुछ हुआ। अगर हम इन बच्चों के अंदर वो उजागर करें, और हमारे बच्चों में कोई कमी नहीं है, नौजवान में कोई कमी नहीं, आप कोई भी सेक्टर ले लें, सिर्फ ये है कि हमारा, जब आप नौजवान कहते हैं उसमें दोनों लड़के लड़कियां दोनों बिल्कुल, उसमें हमारी नौजवान लड़कियां कोई कम नहीं है, किसी से भी नहीं। तो मैं जब बात करती हूँ दोनों की बात करती हूँ, और दोनों के अंदर जो है स्मार्टनेस आई है, उनको आप समझाएं तो समझने की कोशिश करते, तो वो चीज़ जो है, और जिस तरह से सवाल पट करके वो आपको बिल्कुल कटेरे में डाल देते हैं, आपको सवाल का जवाब देना पड़ता है, और उसमें इतना मज़ा आता है उनसे बात करने के लिए कि मुझे बड़ी खुशी है।
اب یہ لوگ اگر ان میں سے اگر 150 بچے ہیں ان میں سے اگر 50 بھی سمجھ لیں تو پاکستان کی مستقبل بہت روشن ہونے لگے انشاءاللہ انشاءاللہ. بیرسٹر شاہدہ جمیل، آپ کے ساتھ یہ سیشن معروف پاکستانی، آپ کا بہت شکریہ، اور بہت آپ سے کھل کے بات ہوئی، بلکہ آپ نے بڑی کھل کے بات کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو آپ کے اس پروگرام سے فائدہ حاصل کریں گے، شکریہ. اور آپ کے بارے میں، آپ کے نانا کے بارے میں، آپ کے دادا کے بارے میں، آپ کی والدہ کے بارے میں یہ بہت ساری انسائٹ ملے گی ہمارے یوتھ کو. اور آخر میں جو آپ نے ہمارے نوجوانوں یوتھ کے بارے میں جو بات کی وہ بالکل 100% دل کو لگی کہ ان میں امیدیں ہیں اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں اس ملک کا مستقبل شاندار ہے. اس وقت مشکلات سے گھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ یوتھ ہے جو ہمیں، اور ان یوتھ کو گائیڈ کرنے والے آپ جیسے اگر ہیں موجود تو یہ ان کے لیے ایک نعمت. ہمارے لیے اثاثہ ہے، ہمارا اثاثہ ہے یہ بچے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. بہت شکریہ آپ کا. شکریہ. ناظرین، آپ سے اب اجازت لیتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سیشن اور یہ پروگرام بیرسٹر شاہدہ جمیل کے ساتھ پسند آیا ہوگا. ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جو ہر ہفتے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو بھی آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی خامی یا کوئی اور بہتری کی اگر گنجائش ہے، کوئی آپ کا سجیشن، تو وہ آپ ہمیں ضرور مطلع کریں. اور اس کے لیے ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ بھی آپ کو اسکرین پہ آ رہا ہوگا، اور ای میل ایڈریس ہے اس پہ بھی. اس پہ آپ ضرور ہمیں اپنی رائے سے مطلع کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.